کیا اسلام میں میریٹل ریپ کے حوالے سے کوئی تصور موجود ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر شوہر زبردستی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو یہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان تعلق کے لیے بیوی کی رضامندی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ بات کسی حد تک درست نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ میریٹل ریپ کیا ہوتا ہے، عوام الناس کے نزدیک کیا ہے، شریعت کے ترازو میں کیا ہے، اور پھر یہ جو کہا کہ تو یہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، اور سوال شریعت کے تعلق کیا گیا کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے پہلی بات میریٹل ریپ کا جب آپ لفظ دیکھتے ہیں نا، میریٹل یعنی ازدواجی، ریپ یعنی زبردستی۔ اچھا، ریپ کے لفظ میں اگر آپ دیکھیں جو اس کی ڈیفینیشن لوگوں نے کی ہے، جب تک آپ معنی کو صحیح نہیں سمجھیں گے اب جواب بھی آپ کا ویسے ہی ہوگا۔ پھر اس دنیا میں جہاں سے یہ چیزیں، یہ گندگی موجود ہے، عام طور پہ جو مغربی ممالک ہیں، ان ممالک میں قانونی غیر قانونی کے تعلق چلتا ہے، قانون کے مطابق غیر قانون کے مطابق، اور قانون ان لوگوں کا بنا ہوا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا قانون، شریعت کے مطابق کی بات نہیں ہو رہی۔ اس لیے آکسفورڈ میں دیکھیں آپ، ریپ کا میں لا کا ذکر نہیں ہے، غیر قانونی کا لفظ نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اگر لڑکی رضامند ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے زبردستی نہیں کرنی بس، جبکہ شرعاً یہ زنا ہے، چاہے رضامندی ہو یا نہ ہو، غیر محرم عورت کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا اور اس کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں، اسے زنا کہتے ہیں۔ اچھا، اب ازدواجی زندگی میں کیونکہ جب ازدواجی کہتے ہیں تو یہ حلال ہو جاتا ہے، اب حرام کا تصور تو ختم ہو گیا نا، غیر قانونی کا لفظ تو ختم ہو گیا، یہ معنی ختم ہو گیا۔ اب قانونی طریقے سے کوئی شخص اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے جبکہ اس کی رضامندی نہ ہو، مسئلہ یہاں تک آ گیا، کیونکہ النافل تو ختم ہو گیا نا، کیونکہ بیوی تو حلال ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تصور شرعاً میں ہے، شرعاً میں تصور اس کا ہے ہی نہیں، شریعت میں میریٹل ریپ کا تصور ہے ہی نہیں، یہ اصل بنیادی بات ہے۔ اس کی صرف لفظ کی ڈیفینیشن کی بھی میں بات کروں، اب یہ آگے نہیں گیا میں شریعت میں، تو اس اعتبار سے اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری بات، اس سے پہلے کہ کیا خاوند زبردستی بیوی سے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، پہلی یہ بنیادی بات اچھی طرح جان لیں کہ چند احادیث ہیں، اگر بیوی یہ سمجھ لے تو انشاءاللہ کبھی یہ معاملہ اس حد تک جائے گا ہی نہیں۔ یہ معاملہ کب جاتا ہے اس حد تک کہ آج یہ سوال کیا جا رہا ہے جب بیوی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے خاوند کا اس معاملے میں کتنا بڑا حق ہے، بات سستی کہل کی وجہ سے یا دل نہیں کر رہا یا موڈ نہیں کر رہا، کوئی بہانہ بنا لیتی ہیں، اور خاوند اگر ناراض ہو کے سو جاتا ہے تو 2 یا 3 بڑی احادیث ہیں اس معاملے میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ فرشتے صبح تک لعنت بھیجتے رہیں گے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے، جبکہ اس کو تصور ہی نہیں، بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس نے انکار کیا۔ ہم یہ کریں جبکہ عذر شرعی نہ ہو، اچھی طرح سمجھ لیں ساری باتیں کیا ہیں، اگر بیوی بیمار ہے، عذر شرعی ہے، تکلیف ہے، درد ہے، ٹھیک ہے، یا مینسز ہے، کوئی بھی اس کے پاس عذر شرعی ہے تو خاوند کا حق نہیں ہے۔ زور زبردستی کی بات نہیں کر رہا میں، ریکویسٹ ہی جائز نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کو نقصان پہنچانا، تکلیف میں اس کی شرعاً اگر کسی کو تکلیف ہے، آپ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو بیمار ہے یا اگر کوئی عذر شرعی ہے، اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو اس صورت میں بیوی پہ کوئی حرج نہیں ہے، اور خاوند کو اگر گناہ ہوگا اس میں تو خاوند پہ ہوگا، کیونکہ اس نے اس معاملے میں بیوی سے زیادتی کی ہے، جبکہ وہ اس حالت میں ہے نہیں کہ وہ یہ تعلق قائم کر سکے۔ تو ہم بات عام حوال میں کر رہے ہیں، اگر بیوی میں کوئی عذر شرعی نہیں ہے
اور خامد اسے بلاتا ہے، بیوی انکار کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے صبح تک اس پہ لعنت بھیجتے رہیں گے، اور لعنت سے مراد بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو اپنے رحمت سے دور کر دے۔ کتنی بڑی بد دعا ہے پتہ ہے۔ اور آسمان کے فرشتے جو مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پتہ ہے فرشتے دعائیں کرتے ہیں مومنوں کے لیے، آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ جب آسمان کے ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور عرش جو ہے وہ آسمانوں سے اوپر ہے، تو جب آسمان کے فرشتے کی ہم بات کرتے ہیں تو عام بات نہیں ہے۔ فرشتوں کو بد دعا کرنا، اور وقت دیکھیں، ایک لمحہ نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، حتیٰ تصبح، جب تک صبح نہیں ہوتی اس کی، ساری رات فرشتے لعنت بھیجتے رہتے اور مسلسل فجر تک۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو آسمان والے عند رب ہے اس عورت سے ناراض رہے گا صبح تک، فرشتہ لعنت بھیجتے ہیں، رب سبحانہ و تعالی اس عورت پر ناراض رہے گا فجر تک۔ میرا ایک گزارش ہے، چھوٹا سا سوال ہے کہ اس عورت کے لیے کیا خیر ہوگی اگلے دن صبح میں جب رب اس سے ساری رات ناراض تھا اور فرشتے لعنت بھیجتے رہے اس کے اوپر، اس کا دن کیسا گزرے گا بتائیں؟ کہ کوئی خیر کی توقع ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر کوئی شخص اب بیوی کو بلاتا ہے شرعی تعلق قائم کرنے کے لیے، کتنی جلدی اسے کرنی چاہیے؟ ایک روایت میں ہے کہ اگر تندور میں روٹی لگا رہی ہے نا، اس روٹی کو چھوڑ کے آ جائے، یہ انتظار نہ کر کہ روٹی کو نکالنا ہے، جلتی ہے تو جل جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حق ہے خاوند کا اپنی بیوی پر اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے۔ زیادہ لمبا نہیں جاتا میں، اس مقداروں کے یہ چیزیں یاد کر لیں، بیوی سمجھ لیں، یہ کافی ہے۔ چوتھے حدیث میں شامل کر دیتا ہوں کہ حدیث میں کیا آیا ہے، نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے نا تو نکاح کے بعد مزید مسئلہ آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جو دیندار ہے، متقی ہے اور اچھے اخلاق والا ہے، رشتے کے لیے آتا ہے تو اسے انکار مت کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فساد عریض ہوگا زمین پہ، فساد برپا ہو جائے گا زمین پہ۔ کیوں فساد ہوگا؟ کیونکہ اس کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس کی شہوت جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں اس کو یعنی نکالنے کا، تو ہوگا کیا؟ زناکاری، بدکاری اور فحاشی ہوگی، عام ہوگی۔ اسے روک تھام کے لیے شریعت نے یہ آسان راستہ کر دیا ہے کہ کوئی دیندار، آپ کو چاہیے کیا؟ دیندار چاہیے، حسن اخلاق چاہیے۔ اگر یہ متسر ہو جائے کسی شخص میں، یہ متقی ہونا عام بات نہیں ہے۔ حسن اخلاق یعنی انسان کا مال و دولت سے منع نہیں کیا، مال و دولت بھی ہے تو اچھی بات ہے، خیر علی خیر نور علی نور۔ اگر یہ چیزیں ہیں، اگر ایک شخص ہے مالدار بھی ہے اور وہ حسن اخلاق والا بھی ہے اور دیندار بھی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ان میں صرف مالدار ہے بس، وہ باقی نہیں، اس میں واللہ کوئی خیر نہیں ہے۔ دین سب سے پہلے، حسن اخلاق نہیں ہے دین نے تو پھر ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاوند کا جو حق ہے اللہ نے اسے یہ دیا ہے۔ خاوند کیا، واپس سوال کی طرف آتے ہیں، زبردستی کر سکتا ہے اور کس حد تک کر سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں، وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ جو بیوی انکار کر دیتی ہے خاوند کے اس حق کو، وہ ناشز ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو اپنے خاوند پہ بڑا سمجھتی ہے اور خاوند کی تحقیر کرتی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ ایسا ہو تو آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ سب سے فعظوہن، موعظہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ، یہ حدیث سامنے رکھ دو، سمجھاؤ کیا وہ غلط کر رہی ہیں، کیوں اتنا بڑا گناہ اور کبیرہ گناہ ہے، فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہے تم سے صبح تک، سخت ناراضگی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر سمجھ جاتے تو ٹھیک، نہیں سمجھتی تو اگلا سٹیپ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں کو الگ کر دیں۔ اگر تب یہ معاملہ نہیں ہوتا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، بشرط یہ کہ جسم پر اس کا اثر نہ ہو مارنے کا، یعنی اسے پتہ چلے کہ میری انسلٹ ہوئی، میں نے کچھ غلط کیا ہے، اس حد تک، نہ کہ ہڈی پسلی کرنی ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔
मुक्के मारना जायज़ नहीं है, मुंह पे मारना जायज़ नहीं है। मारना कि जब जिक्र आता है तो शरई तरीके से मार होती है, ना कि अपनी मर्जी से गैर शरई तरीके से। शरीयत पे अमल करना तो पूरा करना, यानी कि वज़रिबूहुन्ना तो फिर अपनी मर्जी करो, कुरान में आगे मारो तो फिर मारा अपनी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी उस रब्बे करीम की चलेगी जिसने हमें हुक्म दिया। वज़रिबूहुन्ना फ़िअल अमर है, पता है। घर को बचाने के लिए यहाँ तक आप जा सकते हैं, वरना घर टूटता तो मुसीबत पूरे माशरे पे आती है, पूरी उम्मत पे मुसीबत है। टूटे हुए घर देखें अपने बच्चों के क्या हालत होती है, मियाँ बीवी के क्या हालत होती है। तो घर को बचाना है, कैसे बचाना है, यहाँ तक देखें। अगर खामिद है और बीवी उसकी बात नहीं सुनती, कहाँ जाएगा? दो रास्ते, या दूसरी शादी या जनाकारी। कहीं तो जाएगा वो। दूसरी शादी हमारे माशरे में मुसीबत है। नऊज़ बिल्लाह, बाद ऐसे लोग हैं, ऐसे भी कहते हैं जो हराम करने करो, दूसरी शादी कभी सोचना भी नहीं, ससुराल तक भी कहते हैं। नऊज़ बिल्लाह, ज़्यादती है। अल्लाह ने जब सूरत निसा में जब जिक्र किया है कुरान मजीद में शादी का, कहाँ से शुरू किया है? मसलन व सुलास और रुबा, एक से नहीं है, एक सबसे आखिर में है। दो से क्यों है? क्योंकि दो की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसे खामिन के दो रास्ते हैं। पहले बताऊं मैं, मारने का तरीका जो है शरई होना चाहिए, इस हद तक आप जा सकते हैं। अगर बीवी इनकार करती है बार बार, तो अपनी बीवी को फरिश्तों के लानतों से, अल्लाह के गज़ब से बचाएं। कैसे बचाएंगे? वाद कर, ये नहीं सुनती, बिस्तर अलग किया तब भी नहीं सुनती, आप मार सकते हैं शरई हदूद के अंदर रहते हुए। जैसे मैंने कहा है कि निशान तक नहीं पड़ना चाहिए जिल्द पे। वो बाज़ उलमा के मिसवाक देखें, मिसवाक एक बलिश की छोटी सी लकड़ी मिसवाक जिससे हम अपने दांत साफ करते हैं, उससे आपने मारना है। बाज़ कहते हैं मजाक हो गई तो मारना तो ना हुआ, मजाक नहीं है, शरई यही मार होती है। कि बीवी बाज़ वक़्त इतनी सेंसिटिव होती है कि आपकी यानी ऊंची आवाज़ में बात करने से वो नाराज़ हो जाती है, आपने मेरी इंसल्ट कर दी है, तो वो मारने से फिर क्या कहाँ होगी? गलत तो हो गया, पता तो हो गया ना, पता चले कि मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना मैंने। वो वाकई मेरे खामन जो गुस्से में है, बाज़ औक़ात खामन बेचारा अंदर से तड़पता रहता है और बड़ा परेशान हो तो कुछ कह नहीं पाता। ये आपकी कमज़ोरी है। अब कहें गलत है तो गलत कहें, खामोश रहेंगे तो उसको क्या पता कि फरिश्ते लानत भेज रहे क्या हो रहे। जब खामिद खामोश है तो राज़ी है। देखिए, खामिद अगर नाराज़ होकर सोता है तब ये होता है, अगर खामिद राज़ी है तो तब तो ना नाराज़ है और ना ही फरिश्ते लानत भेजेंगे। और मेरी ये गुजारिश है उन भाइयों से जो वाद के तरीके ही अपनाए आप, लेकिन अपनी बीवियों को अल्लाह ताला के कहर से, गज़ब से और फरिश्तों की लानत से बचाएं। अगर इनकार कर भी दे एक मरतबा तो आप माफ़ कर दें, नाराज़ हो के ना सोएं। आपका घर है, आपकी बीवी है, आपकी सुबह उठनी है, नाश्ता उसी ने बनाना है, घर को उसी ने चलाना है, बच्चों को उसी ने परवरिश करनी है। रात को लानते होंगे, अल्लाह का गज़ब होगा, दिन में क्या असर होगा आप देख लें। अब सब्र करें, मौका ना दें। अगर बार बार ऐसा होता, आपके पास दो रास्ते हैं, अब बता रहा हूँ मैं। एक ये फ़ाइज़ुहुन्ना वहजुरुहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, बिस्तर अलग कर लें, मारने के हद तक जाएं, नहीं होता दूसरी शादी कर लें, सीधी हो जाएगी। आप सिर्फ कह दें मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मेरा और रास्ता आपने बनाया नहीं, मैं हराम तक नहीं जा सकता, मैं हलाली करूँगा, दूसरा रास्ता ही शादी का है। कुछ कहते हैं जाओ, अगर लफ्ज़ नहीं कहता करो जो करना है। अगर ये हो गया, बेशक अगर आप सताए तो दूसरी शादी करें और अपने आप को हराम से बचाएं और उसको नसीहत करते रहें। इसके बाद का जो रास्ता है, यहाँ पर बड़े लोग आते हैं, उनकी फैमिली से, आपकी फैमिली से, ताकि मामला हल हो जाए और बात अलहदगी तक ना जाए, तलाक या खुला तक ना जाए, वो बीच में सुलह के लिए। अगर ये भी नहीं होता तब आप खुला उससे ले लें, तलाक ना दें। फ़र्क क्या दोनों में? बारकल्लाह फीक। खुला में दो फ़ायदे हैं। नंबर एक, आपकी मेहर वापस आएगी ताकि आप दूसरी शादी कर सकें उसी मेहर के पैसे से। नंबर दो, अगर वो तौबा कर लेती है, समझ लेती है, वापस बग़ैर निकाह किए आप उसे निकाह कर सकते हैं। अगर आप तलाक दे देते हैं, आप पर बीवी हराम हो जाती है। कोई मुद्दत है? आप दोबारा अगर उसके साथ निकाह करना चाहते तो उसको और निकाह करना पड़ेगा ताकि आप उसके बाद में निकाह करें। किसकी मुद्दत? खुला की कोई मुद्दत नहीं है। कितने साल भी हो जाए कोई मुद्दत नहीं, जब तक आप दोनों जिंदा है। खुला हो गई, हमेशा के लिए हराम नहीं हुई, खुला है, आपकी बीवी नहीं है, ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अगर वो दूसरी शादी कर ले तो उसकी मर्ज़ी है, दूसरी शादी के बाद वापस आना चाहती है आ सकती है, दूसरी शादी ना करे वैसे वापस आना चाहती है, दोबारा निकाह नहीं होगा। याद रखे, ये नहीं कहा आ जाओ मेरी बीवी, नहीं,
نکاح تو ختم ہو گیا نا, نکاح تو خلا سے ختم ہو گیا, لیکن دوبارہ نکاح, دوبارہ گواہ, دوبارہ ولی کی اجازت, سب باقی شرطیں ارکان نکاح کے پورے ہوں گے, تب واپس دوبارہ شادی ہو سکتی ہے. الغرض تو یہ مختصر جی, اگر طلاق نکاح نہ بھی کرے, خلا والی عورت واپس اپنے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے بغیر دوسرا نکاح کیے. طلاق والی عورت, مطلقہ عورت جب تک دوسرا نکاح نہیں کرتی وہ واپس خاوند کی طرف نہیں جا سکتی. یہ کب, اگر طلاق رجعی ہو تو آ سکتی ہے, طلاق رجعی ہو تو آ سکتی ہے. طلاق رجعی کسی نے طلاق دی ہے, ایک طلاق دی ہے اور عدت ختم ہو گئی, 3 مہینے سے ختم ہو گئے, اب یہ آپ کے حرام ہو گئی ہے, اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتی کر سکتی, آپ سے بھی کر سکتی, اور سے بھی کر سکتی ہے. لیکن جب 3 طلاق ہوئی, تیسری طلاق کے بعد, اسے بنوۃ کبریٰ کہتے ہیں, اس کے بعد آپ سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی دوسرے سے نکاح نہ ہو جائے. تو میرٹل ریپ کا تصور اسلام میں نہیں ہے. یہ مصیبت مغرب سے آئی ہے, وہ جانوں کا کام جانے, ان کی اور زندگی ہے. لیکن یہ گندگی ہمارے معاشرے میں بھی آہستہ آہستہ اس کی شروعات ہو رہی ہے. یہیں پر اس کو روکنا ہے اور ہم سب نے مل کر روکنا ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون